عاملوں کو پکڑوایا کریں کتوں کے ذریعے، یہ بہت ضروری ہے۔ چور پکڑنے کے لیے عامل سے رجوع کرنا، کیا چور کو ڈھونڈنے کے لیے کتے منگوانا یا عامل کے پاس جانا کیسا ہے؟ آپ نے عامل اور کتے کا ساتھ ساتھ ذکر کیا، بڑی خوشی ہوئی سن کے۔ دیکھیں، چور کو پکڑنے کے لیے کتوں سے مدد لی جا سکتی ہے، جو سچی مچی کے کتے ہیں ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں۔ وہ جو کھوجی ہوتے ہیں نا، وہ کتوں کے ذریعے اندازہ لگا لیتے ہیں، انسان کی بو پہچان لیتے ہیں، اور بہت سے چور اس طرح سے پکڑے گئے ہیں۔ لیکن عامل سے کچھ نہیں چوروں کا پتہ چلتا، اس سے اپنی وقت کو برباد کرنے والی بات ہے۔ اور عامل اگر غیب کی باتیں کرنا شروع کر دے تو وہ پھر علم غیب کا دعوے میں بھی آ جائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی جو کسی نجومی یا کاہن کے پاس جائے، تو ظاہر غیب کی خبر پوچھنے کے لیے جائے گا نا۔ تو جو کھوجی ہوتے ہیں نا، کھوجی گاؤں دیہاتوں میں ہوتے ہیں، وہ ٹاپ دیکھ کر، قدموں کی آواز دیکھ کر قدموں کی جو نشانات ہیں اور اس طرح سے، یا کتے جو ہیں انسان کی بو سے اندازہ لگا لیتے ہیں، لیکن عاملوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اپنے ٹائم ویسٹنگ والی بات ہے، اور عقیدے اور نظریات بھی خراب ہو جائیں گے اس سے آپ کے۔ عاملوں کو پکڑوایا کریں کتوں کے ذریعے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں، میں جب عامل کی بات کرتا ہوں تو میرا مراد کوئی رقیہ یا ہر وہ شخص اس میں داخل نہیں ہے جو تعویذ دیتے ہوں یا رقیہ دم کرتے ہوں۔ دم تو کوئی بھی کر سکتا ہے، اور بڑے بڑے بزرگان دین ہیں جو بعض دفعہ جائز تعویذ بھی دے دیا کرتے تھے، دعاؤں پر مشتمل، قرآنی آیات پر مشتمل، اور دم بھی کر دیا کرتے تھے۔ یہ تو صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ عامل سے میری مراد وہی ہیں جو یہ آج کل بیٹھے ہیں دکانیں کھول کے۔ چھوٹی بچی کا مینسز کے دوران قرآن پڑھنا، 10-11 سال کی بچی کو اگر مینسز آ جائیں اور وہ قاری صاحب کے پاس اماں پارہ پڑھتی ہو تو کیا وہ مینسز کے دوران قرآن جاری رکھ سکتی ہے یا نہیں؟ لڑکی کی جو بالغ ہونے کی عمر ہے نا، وہ کم سے کم 9 سال ہے۔ 9 سال میں بھی بچی کو مینسز آ سکتے ہیں، اور 11 سال میں اگر آ گئے تو وہ بالغ ہو گئی ہے، اور جب مینسز آ گئے ہیں تو وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، لہذا اس کے لیے آیتوں کو پڑھنا، زبان سے اس کا تلفظ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس دوران اس کو چاہیے یا تو چھٹی کرے یا الفاظ توڑ توڑ کے پڑھے کہ پورا قرآن نہ بن سکے وہ، یعنی قرآن کی آیت نہ کہا جا سکے اس کے پڑھنے کو۔ سوشل میڈیا پر ایک کلپ میں بتایا جا رہا ہے کہ گانا گانا حرام نہیں ہے، اور اس کی مثال یہ دی کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو گانا سکھایا، اور ایک دفعہ بارات قریش قبیلے میں گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ کچھ گانے والیاں بھی ان کے ساتھ بھیج دیں کیونکہ وہ گانے کے بہت شوقین ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، تو یہاں جو جس گانے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا وہ عربی کا لفظ غنا ہے۔ مغنیہ کہا جاتا تھا جو ترنم سے کوئی بھی چیز پڑھیں، اس کو آپ آج کل کے سنگروں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ تو مغنیہ کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے، اور مغنی یا مغنی کہتے ہیں جو گانے والا، اور مغنیہ گانے والی۔ تو کوئی بھی چیز جب آپ ترنم سے پڑھتے ہیں تو اس کو بھی غنا کہا جاتا ہے، ترنم سے۔ تو یہ وہ اشعار تھے جو لڑکیاں ترنم سے پڑھ رہی تھیں، جس میں شادی بیاہ کا تذکرہ تھا، تو ایسے اشعار پڑھنا ترنم سے خاص طور پر ان مواقع میں جائز ہیں۔ اور لیکن یہ قیاس کرنا کہ جو آج کل جس طرح سے گانے گائے جا رہے ہیں اس پر قیاس کرنا، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ عربی لغت سے ناواقفیت کی دلیل ہے، کیونکہ اس کو بھی کہا جاتا ہے، ان گانوں کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن حدیث سے وہ والے گانے مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بچیاں پڑھا کرتی تھیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو بچیوں نے پڑھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا، یہ پورا ایک کلام انہوں نے پڑھا۔ تو یہ کوئی وہ اس طرح کے گانے تھوڑی ہیں جس طرح سے آج گانے گائے جا رہے ہیں، اور ان گانوں میں کس قسم کی بےہودگی ہے۔ تو یہ شریعت پر زیادتی ہے۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ البتہ یہ جو آپ نے مثال دی، داؤد علیہ السلام گانا گایا کرتے تھے، معاذ اللہ نقل کفر، یہ تو پیغمبر کی طرف نسبت بھی اس کی کرنا جائز نہیں ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت آواز دی تھی جس کو مزمار سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مزمار اصل میں تو موسیقی کو کہتے ہیں، موسیقی کے آلات کو کہتے ہیں جن کے توڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور جس حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے موسیقی کے آلات کا بڑھ جانا بھی ہے، اس میں مزمار کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ تو یہاں داؤد علیہ السلام کو جو آواز کو جو تعبیر یعنی تشبیہ دی گئی ہے مزمار سے، وہ خوبصورت آواز کی وجہ سے، اس میں ایک ترنم تھا، بہت خوبصورت آواز سے اور خوبصورت طرز میں وہ آپ وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس کو مزمار سے تشبیہ دی گئی ہے
تو یہ اس سے ہرگز گانا وانا مراد نہیں ہے. کوئی پیغمبر نقل کفر نباشت کوئی پیغمبر گلوکار نہیں گزرے. تو یہ آج کل کے کچھ جدت پسند لوگ ہیں جو خواہشات نفسانیہ اور شہوت پرستی کو فروغ دینے کے لیے کہیں سے بھی کچھ ادھر ادھر کے دلائل کو لے کے چسپاں کر دیتے ہیں. وہ یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ حدیث میں یہ لفظ اس معنی میں حقیقت ہے یا مجاز ہے, اس کے حقیقی معنی کیا ہیں, اور اس وقت یہ حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اس بحث سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا, بس کہیں سے بھی کچھ لیا اور وہ فٹ کر دیا. جو گانے بجانے کے ناجائز ہونے اور موسیقی کے ناجائز ہونے کی جو سب سے بڑی دلیل ہے, ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ لقمان کی, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے لہو الحدیث فضول چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. اور اس آیت کی تفسیر میں صحابہ تابعین کی ایک جماعت سے یہ منقول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ اس سے مراد موسیقی ہے. تو اللہ نے موسیقی کو اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دینے والا قرار دیا, اور مشاہدے پر مبنی بھی ایک حقیقت ہے. آپ کسی موسیقی کے رسیہ آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والا یا قرآن کی تلاوت میں دلچسپی لینے والا نہیں پائیں گے آپ. جتنے موسیقی کے اور گانے سننے اور گانے بجانے کے آلات میں دلچسپی لینے والے لوگ ہیں وہ دین سے دور ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کوئی کلام کہہ دیتے ہیں اور اپنے عشق اور محبت کا اظہار کر دیتے ہیں, مگر عملی لحاظ سے وہ شریعت سے کوسوں دور ہوتے ہیں. اور جتنے علماء صلحاء جو ہم نے دیکھے ہیں یا عامت الناس میں جو لوگ قرآن و سنت کو پورا فالو کر رہے ہوتے ہیں وہ موسیقی سے اتنا ہی دور ہوتے ہیں, بلکہ وہ تو موسیقی سن کے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں, وہ دلچسپی نہیں لیتے موسیقی سے. تو موسیقی اور گانا بجانا یہ انسان کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں دور کر دیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی خسف اور مسخ ہوگا, یعنی زمین بھی دھسے گی جس میں عذاب آئے گا, اور مسخ لوگوں کی شکلیں بھی تبدیل ہوں گی, ایسے عذاب آئیں گے. اور یہ اس وقت ہوگا جب موسیقی کے آلات پھیل جائیں گے اور شرابیں پی جائیں گی اور ان کے سروں پہ دف بجائے جائیں گے, یعنی ڈھول دھماکے جو ہے نا لوگوں کے سروں پہ بجائے جائیں گے. جب یہ وقت آئے گا تو پھر انتظار کرو خسف اور مسخ کا, یعنی زمین بھی دھسے گی اور لوگوں کے چہرے بھی اللہ تعالیٰ مسخ کریں گے. ایسے عذاب دنیا میں آنا شروع ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس لیے گانے بجانے سے اپنے آپ کو دور رکھیں. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی جو خوبصورت آواز تھی اس کو مزمار سے تعبیر کیا گیا ہے, وہ موسیقی کے آلات نہیں تھے. اگر ذبح شدہ بکری کے پیٹ میں بچہ ہو, عبد القیوم صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں, بکری کو ذبح کیا تو پیٹ میں 2 چھوٹے بچے تھے, اس صورت میں بکری کھانا درست ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ پیش آتا ہے. بعض دفعہ لوگ قربانی کی گائے لاتے ہیں نا, تو گائے جب ذبح کرتے ہیں تو بچہ نکل آتا ہے اس کے پیٹ میں سے. تو دیکھیں یہ بکری کھانا یا گائے کھانا تو جائز ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہو, اس کو ذبح کرنا بھی جائز ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بچے کا کیا قصور ہے, اس کا آپ نے ماں کو ذبح کر دیا, اس بچے کا کیا قصور ہے؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی اس ماں کا کیا قصور تھا جس کو اس نے کیا کون سے گناہ کیے تھے. تو ایک صاحب آئے میرے پاس, کہنے لگے کہ بھائی یہ گائے کے پیٹ میں بچہ ہے, لوگ اس گائے کو ذبح کر دیتے ہیں, تو اس بچے معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ تو میں نے کہا بھائی اس گائے کا کیا قصور تھا جس کو آپ ذبح کر رہے ہو؟ تو جانور تو انسان کے فائدے کے لیے, بہتر یہی ہے کہ حاملہ گائے کو یا بکری کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. بلا وجہ اس سے ایک مال کا نقصان ہے کہ ایک جان ضائع ہوتی ہے. نسل زیادہ بڑھے تو اچھا ہے, اس میں انسانوں کا فائدہ ہے, لیکن یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. بکری بھی کھا سکتے ہیں جس کے پیٹ سے بچہ نکلے, گائے بھی کھا سکتے ہیں جس کے پیٹ سے بچہ نکلے. بچہ کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے یہ مسئلہ ہے اختلافی. تو بچہ اگر زندہ نکلے, مردہ نکلے تو اسے پھینک دیں, زندہ نکلے تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, زکوٰۃ الجنینی زکوٰۃ امہا. اس کا ظاہری ترجمہ جو متبادر ہو رہا ہے وہ ترجمہ یہ ہے کہ بچے کا ذبح کرنا وہ ماں کا ذبح کرنا ہے, یعنی گویا ماں کو جب آپ نے ذبح کر دیا تو بچہ بھی ذبح ہی کہلائے گا, اس کو الگ سے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس حدیث کی بیس پر جمہور فقہا کا یہ نظریہ ہے کہ اگر گائے اونٹنی یا بکری کے پیٹ سے بچہ نکل آئے تو اس کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے, بغیر ذبح کے بھی آپ کھا سکتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک یہ ہے کہ اگر بکری کے یا گائے کے پیٹ سے زندہ بچہ نکل آئے تو آپ کو اس کو ذبح کرنا ضروری ہے, مردہ نکل آئے تو آپ اس کو نہیں کھا سکتے. اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے, حرمت علیکم المیتۃ. قرآن میں جگہ جگہ ہے متعدد مقامات پر کہ اللہ نے مردار کو تم پہ حرام کیا ہے, اور یہ آیت متواتر ہے, اس کے 2 معنی نہیں ہو سکتے, یہ بالکل واضح ہے. تو جو بچہ ایک دفعہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہو چکا تھا, جان پڑ چکی تھی, ظاہر ہے یہ وہی بچہ ہوتا ہے جس کے پورے اعضاء بن چکے ہوں. اس سے پہلے جو بچے کا پروسیس ہوتا ہے وہ تو کھانے کے قابل ہی نہیں ہوتا, وہ تو سڑا ہوا گوشت ہوتا ہے. جب بچہ ماں کے پیٹ میں مکمل بن جاتا ہے تو اس میں جان پڑ جاتی ہے,
اب ماں کے ذبح کرنے سے پہلے یا ذبح کرنے کے بعد بچہ اگر اپنی موت مر گیا تو وہ مردار میں داخل ہے، جس پہ قرآن کی نصوص ہیں، جگہ جگہ قرآن میں اس کی حرمت نازل ہوئی ہے کہ مردار ہمارے لیے حرام ہے۔ تو امام حنیفہ کا جو اصول ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایک روایت، خبر واحد، جو اس درجے کی مضبوط نہ ہو جس درجے کی قرآن کی آیتیں ہیں یا متواتر احادیث ہیں، تو ان کے اپوزٹ جب بھی کوئی حدیث جاتی ہے تو امام حنیفہ قرآن میں تعویل نہیں کرتے بلکہ حدیث میں تعویل کر دیتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں مردار، اس میں ہر قسم کا مردار شامل ہے، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو یا بڑا جانور ہو، سب شامل ہیں۔ اس آیت کی روح سے وہ مردار بھی حرام ہے جو جب آپ نے گائے ذبح کی تو اس کے پیٹ سے جو بچہ نکلتا ہے، اگر آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا تو وہ مردار میں داخل ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ خبر واحد ہے، یہ اس درجے کی نہیں ہے جس درجے کی قرآن کی آیت ہے، اور اس کا مفہوم بھی واضح نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے کہ زکوٰۃ الجنینی، زکوٰۃ امیہا کا مطلب یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو ذبح کرنا کا زکوٰۃ الجنین، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کا زکوٰۃ امیہا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ماں کو ذبح کرنا، یعنی اس کے ذبح کرنے کا وہی طریقہ ہے جو ماں کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے، یعنی کاف حرف تشبیہ یہاں پر محذوف ہے۔ جیسے ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں نا زید شیر ہے، مطلب یہ ہوتا ہے شیر ہے نہیں، شیر کی طرح ہے، تو یہ طرح کا لفظ یہاں محذوف ہے، عربی میں یہ طرح کے لفظ کے لیے کاف تشبیہ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں زکوٰۃ الجنینی، جو ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا ذبح کرنا، زکوٰۃ امیہا کا مطلب کا زکوٰۃ امیہا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس کی ماں کا ذبح کرنا۔ تو یعنی کیونکہ اس حدیث میں اس بات کا بہرحال امکان ہے کہ اس کا یہ مفہوم ہو، اس کا امکان موجود ہے، تو ایک چیز جب یقینی نہیں ہے تو آپ اس پر اس یقینی آیت کو نہیں چھوڑ سکتے جو بالکل مردار کو یقینی طور پر حرام قرار دے رہی ہے۔ تو فقہا میں بعض دفعہ اصولی اختلاف ہوتا ہے جس کی بیس پر احادیث کی تشریح میں بھی اختلاف ہوتا ہے۔ تو جمہور فقہا کے نزدیک تو وہ حدیث کی صحت کو لیتے ہیں کہ بھائی جب حدیث میں اس کی اجازت دے دی تو ہم بھی کھائیں گے۔ امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو متواتر ہے، جو بالکل یقینی ہے، اور اس میں تو دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، اس کی سند پہ بحث نہیں ہو سکتی، جبکہ حدیث کی سند صحیح بھی ہو تو بھی بحث ہو سکتی ہے اس کے اوپر، تو وہ یقینی چیز کو لیتے ہیں کہ مردار ہر قسم کا حرام ہے، چاہے وہ ماں کے پیٹ میں ہو یا چاہے وہ ماں کے پیٹ سے باہر ہو۔ تو جب حرام ہے تو ذبح نہیں کریں گے تو آپ اس کو کھا نہیں سکتے۔ اور یہ جو حدیث ہے یہ چونکہ خبر واحد ہے، یہ قرآن جتنی یقینی نہیں ہے۔ لوگ اکثر یہ اعتراض کرتے ہیں تو صحیح حدیث یقیناً صحیح ہے مگر اتنی نہیں ہے جتنا قرآن ہے، اور اتنی نہیں ہے جتنی متواتر حدیثیں صحیح ہوتی ہیں۔ تو اس یقینی نہ ہونے کی وجہ سے، اور دوسری بات اس کا مفہوم بھی واضح نہ ہونے کی وجہ سے، یعنی مفہوم میں بھی اس کو کہتے ہیں قطعی الدلالہ بھی نہیں ہے اور قطعی الثبوت بھی نہیں ہے، یعنی اس کی سند بھی متواتر نہیں ہے تو ثبوت میں بھی شک ہے، اور قطعی الدلالہ بھی نہیں ہے، یعنی اس کا جو مفہوم آپ مراد لے رہے ہیں وہ بھی یقینی نہیں ہے، اس میں بھی دوسرا احتمال موجود ہے۔ وہ احتمال یہی ہے کہ زکوٰۃ الجنینی کا زکوٰۃ امیہا، اس میں کاف حرف تشبیہ محذوف ہے، اور یہ عرف میں ہوتا ہے کہ حرف تشبیہ کو حذف کیا جاتا ہے، تو چونکہ اس کے معنی مفہوم بھی یقینی نہیں ہے اور اس کے ثبوت بھی یقینی نہیں ہے، تو اس بیس پر جو چیز بالکل یقینی ہے، قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ بھی یقینی متواتر، اور اس کا جو مفہوم ہے کہ مردار کا مطلب مردار ہی ہوتا ہے، مردار اسی کو کہتے ہیں جس کو ذبح نہ کیا جائے، تو مفہوم بھی یقینی ہے۔ تو اس یقینی چیز کی وجہ سے ایسی مشکوک یعنی یقینی دلائل کی بیس پر ہم ان دلائل کو ترجیح نہیں دیں گے جن کا ہمیں یقین نہیں ہے، چاہے وہ ثبوت کے اعتبار سے یا مفہوم کے اعتبار سے۔ تو اس لیے اگر حاملہ جانور کے پیٹ سے بچہ نکل آئے تو اگر وہ مردار ہو تو آپ نہیں کھا سکتے، اور اگر وہ زندہ ہو تو آپ اسے ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، ذبح کیے بغیر آپ اس کو نہیں کھا سکتے کیونکہ وہ مردار میں داخل ہے، اور قرآن نے مردار کا حکم ہمیں واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔